السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر دیکھنے پر اور اس کو سراہنے پر بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور امید ہے ہمیں کہ آپ کی سپورٹ ہمیں یوں ہی ملتی رہے گی اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو آج کے شو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات کی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل پر بھی نظر ڈالیں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم کچھ بات کریں گے جنرل عاصم منیر کے خطاب کی، جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی بات کی، جس پر بھارت میں شدید رد عمل ہم نے دیکھا. تو یہاں آغاز کریں گے آج کے اپنے پروگرام کا. ویلکم باسط صاحب. بہت شکریہ منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. سو باسط صاحب، آل آف اے سڈن جو وینیو تھا نیوکلیئر ٹاکس کا وہ ایک دم سے بدل جانا، یہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ جب پچھلے ہفتے مسقط عمان میں مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو یہی تھا کہ دوسرا راؤنڈ ہی مسقط ہی میں ہوگا. بالکل. لیکن پھر عمان کی جانب سے ایک، یا شاید امریکیوں نے کہا ہو، لیکن ایک خبر یہ آئی کہ عمان کا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیجس ہے امریکہ کے لیے. ہاؤ؟ اس لیے کہ تہران سے مسقط کی فلائٹ جو ہے 2-3 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہے نا، بہت قریب ہیں. لیکن اسٹیو وٹکاف جو اسپیشل انوائے ہیں ٹرمپ کے، ان کو امریکہ سے آنا پڑتا ہے اور وہ 10-12 گھنٹے کی فلائٹ بن جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے کسی یورپ میں کوئی وینیو ڈھونڈنا چاہیے. ایران کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جرمنی، فرانس اور یو کے علاوہ اور کوئی بھی ہو تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو فائنلی پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ روم شفٹ کیا جائے تاکہ فاصلہ دونوں کے درمیان برابر ہو جائے. تو یہ بھی دیکھیے نا، جب انڈائریکٹ بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں کہ کسی ایک ایسا نہ معلوم ہو کہ کسی ایک فریق کو ہم فیور کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو ملک میڈییٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے ہر چیز میں، چھوٹی باتوں پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. تو اب یہ آج روم میں ہوئے مذاکرات ان کے، اور میڈیشن البتہ عمان ہی کر رہا ہے، ان کے فارن منسٹر نے بھی یہیں موجود تھے. اب پچھلے ایک ہفتے سے کافی کچھ بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. پہلے تو دیکھیے، جب پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو اسٹیو جو وٹکاف ہیں، جو کہ امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے واضح انداز سے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، جو ان کا آبجیکٹو ہے، وہ یہی ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ بنائے. جہاں تک اس کا پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے، وہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم ہو. یہ اسٹیو وٹکاف نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا. اس کے بعد فوری طور پہ 1-2 دن کے بعد ان کی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی، اور پھر انہوں نے ایک ایکس پہ ایک پوسٹ بھی ڈال دی اسٹیو وٹکاف نے کہ جی ہماری پالیسی یہی ہے کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا سکے گا، اور جو انریچمنٹ پروسیس ہے وہ بھی پورا ڈسمینٹل، جو کیپیبلٹی ہے وہ ساری ختم کی جائے گی. تو یہ یو ٹرن لیا امریکہ نے پچھلے 2-3 دنوں میں. اس سے پہلے اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جو رافیل گروسی ہیں، ڈائریکٹر جنرل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے، وہ بھی ایران پہنچے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی وہاں ایرانین لیڈرشپ سے بات بھی کی. اور ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے جو پبلک اسٹیٹمنٹ دی ہے، کہ جس طرح ایک پزل نہیں ہوتا تو سارے پیسز وہ کہتے ہیں کہ موجود ہیں ایران کے پاس، اب ان پیسز کو اپنی جگہ پہ لانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے پاس اب کیپیبلٹی ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کی. تو ایک الارمنگ سی اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے بھی آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عباس اراغچی جو ہیں ایران کے فارن منسٹر، وہ ماسکو پہنچ گئے اور ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئیں پریزیڈنٹ پوٹن سے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں اور محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں خالد بن سلمان، وہ بھی ماسکو پہنچ گئے. ان کی بھی پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات. پھر وہ ایران پہنچ گئے، بالکل آیت اللہ خامنہ ای کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہو گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ایران کو جو ہے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بقول ان سب لوگوں کے سیریس ہیں
to strike a deal with Iran. کیا یہ معاملہ صرف اتنا ہی ہونے جا رہا ہے یا کہ پورا جو ورلڈ آرڈر ہے، گلوبل آرڈر ہے، وہی چینج ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو ایک بات کی بات ہے نا منتہا، وہ تو لارجر، لیکن تھوڑا سا ہم ایران پہ فوکس رکھتے ہیں اپنا. اب یہ جو ہے اپنا ایک لوگ اسیسمنٹ اپنی یہی دے رہے ہیں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ڈیل ہو جائے، روس بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو کہ یہ موقع جانے مت دیں، کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ آپ کو یاد ہو نا کہ پچھلے ہفتے ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک اسٹوری چھپی جس میں یہ بتایا گیا کہ اسرائیل نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں کہ ایران کی نیوکلیئر فیسیلیٹیز کو اسٹرائک کرے مئی کے مہینے میں، اگلے آنے والے مہینے میں. اور امریکہ کے ساتھ کافی جو ہے اس وقت بات چیت بھی ہوئی، اور ٹرمپ صاحب کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فوری طور پہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں جان ریڈکلف، ان کو ڈسپیچ کیا اسرائیل کہ ابھی آپ ایسا نہ کریں، ابھی ہم پہلا جو معاملہ ہے وہ ٹاکس کریں گے ایران کے ساتھ، اور پھر دیکھیں گے کہ ٹاکس اگر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہی ہے کہ میں مذاکرات کے ذریعے ہی ان معاملات کو طے کروں. دوسری جانب اسرائیل کی یہ خواہش تو ہے کہ اس کو امریکہ کی سپورٹ ملے، یہ مذاکرات ہیں ناکام ہو جائیں اور پھر امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہو اور وہ نیوکلیئر اسٹرائکس، جو نیوکلیئر فیسیلیٹیز ان کو اسٹرائک کرے. آبویسلی جو میں نے پہلے بھی ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا، فردوں کی جو فیسیلیٹی ہے بہت ڈیپ ہے، اس کو اگر تباہ یا ڈیمیج کرنا ہے مکمل طور پہ تو اس کے لیے امریکہ کو ہی جو ہے بنکر بسٹر جو سب سے طاقتور بومب ہے اس وقت، وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 15,000 کلو گرام کا ہے. جی. تو جب تک وہ امریکہ اسرائیل کو نہیں دیتا اس وقت تک اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان فیسیلیٹیز کو مکمل طور پہ ڈیمیج کر سکے، جس طرح ماضی میں اس نے سیریا میں کیا تھا یا لیبیا میں بھی. تو یہ جو لیکن اس وقت امریکہ تھوڑا سا ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ایک موقع دیا جائے، لیکن نیو یارک ٹائمز کا جو آرٹیکل ہے نا، یہ ایک کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایران پہ ذرا پریشر بلڈ کریں، ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی تو ساتھ چلتی ہے نروس کی، تو وہ یہ پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایران کو اس بات کا اندازہ تو ضرور ہے کہ جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا، فلسطین کا معاملہ شروع ہوا، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی براہ راست میزائل کی فائرنگ بھی ہوئی، تو اس سے لوگوں کا خیال یہ ہے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں کہ ایران کا جو S-300 ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی ڈیمیج ہو گیا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، یا امریکی جو ٹروپس ہیں خلیج میں یا اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی دوران آج جب یہ ٹاکس شروع ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ کل امریکہ نے یمن پہ حملہ کیا، جی، تقریباً 90 سے زیادہ لوگوں کو وہاں ہلاک کیا، اور آج یمن میں بہت بڑا اجتماع ہوا، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے غزہ کے بارے میں کہا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن غزہ کی سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم یہ جو کمرشل نیویگیشن ہے ریڈ سی میں اس کو نشانہ بناتے رہیں گے اسرائیل اور امریکی جہازوں کو جب تک کہ غزہ میں سیز فائر نہیں ہو جاتا. تو وہ پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں. اب ایران کا کیا معاملہ؟ ایران نے دیکھیے اپنی ریڈ لائنز بڑی کلیئر سامنے رکھ دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ اگر جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پبلک اسٹیٹمنٹس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نو گو ایریا ہے ایران کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تو کبھی نیوکلیئر ویپنز بنانے ہی نہیں چاہے. اگر یہی مطالبہ ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، جی، پھر تو ایگریمنٹ فوری طور پہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر معاملہ اس سے بیونڈ ہے کہ ایران جو ہے پیسفل نیوکلیئر اپنا پروگرام بھی جاری نہ رکھے، جو انریچمنٹ اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو بھی گیو اپ کر دے، تو یہ تو ناممکن ہے. یہ ایران کی ریڈ لائن ہے. تھوڑا سا لوگوں کو ہم سمجھا دیں کہ یا بتا دیں کہ انریچمنٹ پروسیس ہوتا کیا ہے. جی جی. دیکھیے جو نیچرل قدرتی یورینیم اور ہے نا، اس میں مختلف آئسوٹوپس ہوتے ہیں، اور ایک آئسوٹوپ جو سب سے زیادہ ہوتا ہے نیچرل یورینیم میں وہ ہے 238U اسے کہتے ہیں، یہ U38. اس کی مقدار نیچرل یورینیم تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 99.5% وہی ہوتا ہے.
جو دوسرا جو ایک آئسوٹوپ ہے 235U، اس کی مقدار نیچرل یورینیم میں ہوتی ہے 0.7%. اصل میں وہ جو آئسوٹوپ ہوتا ہے نا وہی فیسائل ہوتا ہے، اسی سے ہی نیوکلیر بام بنتا ہے. صحیح. اچھا، اس کو اگر آپ نیچرل یورینیم سے اس کو انریچ کریں یا نکال دیں، تقریباً 3.5 اس کی جو اس وقت مقدار نیچرل یورینیم میں ہوتی ہے وہ 0.7% ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کی اس یورینیم میں مقدار اس کو انریچ کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کی مقدار 0.7 سے 3.67 کر دیں تو اس سے پھر آپ نیوکلیر ریئیکٹرز وغیرہ چلا لیتے ہیں اور پیسفل پرپزز کے لیے. صحیح. لیکن اگر آپ اس کی تعداد 3.6 سے بڑھا کر 90% لے جائیں تو پھر وہ اس سے آپ نیوکلیر ویپنز بناتے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو پرانا ایگریمنٹ تھا 2015 کا جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نکلے تھے، تو اس میں 3.7% تک ایران کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس حد تک انریچ کر سکیں. لیکن اب خبریں یہ ہیں کہ ایران نے 60% تک کر لیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. اب ایران کے لیے مشکل تو ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایونچولی تھوڑا سا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نیچے آنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ایک دیکھیں نا، ایک ہفتے میں انہوں نے اپنی پوزیشن والٹے فاسٹ لیا، یو ٹرن لیا اور اپنی پوزیشن تبدیل کر دی. یا تو یہ کہیں نا کہ ابھی اچھا کل 2 دن پہلے بھی اگر آپ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، بلکہ کل بھی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیے تو وہ نیوکلیر ویپنز کی بات کر رہے ہیں ایران کے کانٹیکس میں. لیکن جو ان کے ساتھی ہیں نا، چاہے وہ مارکو روبیو ہوں یا اسٹیو وٹکاف، وہ بات کر رہے ہیں اب انریچمنٹ پروسیس کی بھی. تو یہ کچھ تھوڑا بہت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے درمیان بھی کچھ لگتا ہے کچھ صحیح ابھی کلیئرٹی نہیں آئی. اس لیے تھوڑا سا روم اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ ایران کو ہم ذرا کانفلکٹنگ میسیجنگ کرتے ہیں تاکہ پھر دیکھتے ہیں مذاکرات میں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن اٹس اے ڈیفیکلٹ کال فار ایران. ایران وڈ نیور ایگری نو میٹر واٹ کہ اپنا جو انریچمنٹ کا پروگرام ہے اس کو گیو اپ کر دے. وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے یا پھر جو ایگریمنٹ تھا اوریجنل 2015 کو اس کو ریوائیو کر لیتے ہیں. اور وہی بیسٹ آپشن ہے میرے خیال میں. اور اگر ویریفیکیشن مانیٹرنگ ریجیم کو صحیح معنوں میں آ جائے جو کہ سب کو قابل قبول ہو، اور وہ آبویسلی مانیٹرنگ جو ہوگی وہ وہی کریں گے، IAEA ہی کرے گا جو پہلے بھی کرتا رہا ہے. اور انہوں نے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 1-2 سال بالکل ایران کو سرٹیفکیٹ دیتے رہے کہ ایران نے فلی کمپلائی کیا ہے JCPOA کے ساتھ. تو ایران چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو پورا فتویٰ موجود ہے کہ ہم نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کبھی نہیں بنانے، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں امریکہ میں کتنی کلیئرٹی ہے اس بارے میں. اصل معاملہ امریکہ کی طرف سے رکا ہوا ایران کی جانب سے نہیں، کیونکہ ایران رشیا کا پریشر بھی ہے، سعودی عرب کا پریشر بھی ہے، چین کا پریشر بھی ہوگا آئی ایم شیور. اور پھر ایران کو اس وقت اگر یہ ہو جائے تو شاید ضرورت بھی نہیں رہے گی پھر نیوکلیر ویپنز کی. صحیح. سو ناظرین، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ کابل پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، آپ کی دلی خواہش پوری ہو گئی. کچھ کابل نے ہماری بات بھی سن لی، جو معاملات تناؤ کا شکار تھے ان پر اتفاق رائے بھی قائم ہو گیا. سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں، میں سمجھ گیا ہوں. آپ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کے دورہ کابل کی بات کر رہی ہیں. یور فیوریٹ ون. ہاں، کیونکہ ہماری تو بڑی دلی خواہش تھی پچھلے 3 سال، بلکہ جب سے ڈیسائفر شروع ہوا ہے تقریباً اب 1.5 سال تو ہو گیا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے جو تھوڑا بہت ہم لکھتے پڑھتے رہے ہیں اس میں یہی کہتے رہے ہیں کہ بھئی اس میں دیر نہ کریں، وزیر خارجہ کو چلے جانا چاہیے. بلکہ جب بلاول صاحب تھے نا وزیر خارجہ، تو ادھر بھی اس وقت بھی ہم نے کہا تھا ڈیسائفر میں، لیکن بلاول صاحب جانے کے لیے راضی نہیں تھے. پتہ نہیں طالبان سے کیا خوف تھا. لیکن چلیے اسحاق ڈار صاحب نے حق ادا کر دیا. بہرحال اب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آج کابل پہنچے اور جانے سے پہلے ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے ایک اچھا میسیج دیا کہ میں گڈ ول لے کر جا رہا ہوں پاکستان کی جانب سے. اور ساتھ میں انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ہم دونوں مسلمان ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، تو ہمیں مل کر اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. اور بڑا جو ہماری ٹاکس ہوں گی، جو کلچرل ریزر ایشو ہے فارن آفس کی جانب سے، اس میں یہی ہے کہ ہم فل اسپیکٹرم
جو ہے آل انکمپسنگ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے، وچ مینس کہ جہاں ایک اریٹنٹس ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، اور کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں جو ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اتنا اختلافات اس میں نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج جو ڈیلیگیشن ہمارے اسحاق ڈار صاحب گئے، تو جہاں ان کے مذاکرات ہوئے اپنے جو وہاں پہ انٹرم ڈیفنس منسٹر ہیں امیر خان متقی، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی جو اصل مذاکرات ہوئے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو پرائم منسٹر ہیں انٹرم پرائم منسٹر ملا محمد حسن اخند، ان سے بات ہوئی، اور عبد الغنی برادر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو ایک اچھا دورہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ لانگ اوور ڈیو تھا، اب اچھا ہو گیا کہ ہو گیا. اس دوران یہ بھی ہم بات کرتے چلیں کہ پہلے دیکھیں جب ملا محمد عمر امیر المومنین ہوا کرتے تھے نا، تو وہ کبھی کبھی پاکستان کے ڈیلیگیشنز کو ریسیو کر لیا کرتے تھے. مجھے خود بھی اتفاق ہوا ایکچولی، میں جب فارن آفس میں افغانستان کو ڈیل کرتا تھا ایز ڈائریکٹر افغانستان، تو مجھے بھی اتفاق ہوا کئی بار کابل جانے کا. اس وقت ہمارے اسپیشل انوائے ہوا کرتے تھے افتخار مرشد صاحب، امبیسڈر افتخار مرشد، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، بڑی ہی زبردست اور مطلب ایک ڈفرینٹ کلاس تھی ان کی. تو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور بڑا اچھا ہمارا ملا محمد عمر سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی. تو لیکن اس وقت جو امیر المومنین ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، وہ باقی باہر کی دنیا سے ملتے نہیں ہیں somehow، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آبویسلی کابل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قندھار میں بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. گو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی خبریں آئیں کہ جی سراج حقانی کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ، بلکہ ملا برادر کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی سب ناراض ہیں اور دبئی چلے گئے ہیں. اختلافات ہوتے ہیں، ڈائیورجنسز بھی ہو سکتی ہیں، ویو پوائنٹس بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ طالبان کی حکومت میں یا ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہیں ان کی امارت کو خطرہ ہے ایز سچ. تو اس وقت حالات جو کابل میں ہیں وہ سب پورے افغانستان میں طالبان کا ٹھیک ٹھاک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہمارے کیا اختلافی ہمارے ایشوز کیا ہیں. سب سے بڑا ایشو ہمارا تو ہماری طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی ہے، بالکل، اور خاص طور پہ ٹی ٹی پی اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں. مثال کے طور پہ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے بھی سارے جو شخصانے ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں افغانستان میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. تو ہمارا تو دیکھیے صرف جو اصل میں ہمارا اہم چیز ہے جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ ٹی ٹی پی ہے. اور چونکہ ٹی ٹی پی نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر ان کی کافی مدد کرتے رہے، ان کے ساتھ امریکی فورسز جو ISF تھی یا نیٹو فورسز کے خلاف یہ بھی شامل رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے کابل کے جو طالبان ہیں وہ بھی ہولڈن ہیں، اوبلائجڈ ہیں. ان کو یہ ہے کہ جی انہوں نے ہماری مدد کی تھی تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں. ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے کہ ٹی ٹی پی کو بالکل مقید کہیں کر کے نارتھ میں پھینک دیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا. لیکن میرے خیال میں اب طالبان کو تھوڑی بہت یہ ریئلائزیشن ضرور ہو گئی ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کو وہ اس قسم کی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شاید فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں پاکستان پہ اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے تو پاکستان کے لیے بہت اہم بات ہے. کیونکہ ہمارے اندرونی جو انتشار ایک ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بڑا ہاتھ ہے. اور صرف بات یہاں تک بھی ہوتی تو بندہ کہتا، لیکن ٹی ٹی پی دیکھیے نا اور بھی اس کے لنکس ہیں، ایون بھارت کے ساتھ بھی ان کے لنکس ہیں، وہاں سے ہی فنڈنگ ہوتی ہے. اور شاید ٹی ٹی پی میں جو لوگ خودکش جو حملہ کرتے ہیں، سوسائڈرز جو ہیں، سوسائڈ بامبرز، ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا تو ایک پہلا کنسرن تو یہی ہے کہ جی ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے. دوسرا معاملہ ایک اسی کانٹیکس میں ہم میرے خیال میں تھوڑا سا نیسیسریلی اس کو پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں کہ جی جو امریکہ سارا اسلحہ چھوڑ گیا تھا، ملٹری ایکوپمنٹ تقریباً 7 ارب کا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ، وہ
بلکہ ایک رپورٹ پچھلے دنوں یہ بھی آئی ہے کہ 5 لاکھ کے قریب جو اسلحہ ہے وہ ٹی ٹی پی کو دے دیا گیا. ٹی ٹی پی نے وہ لے لیا ہے کسی طریقے سے, جس کو ڈینائی کیا ہے افغان کابل حکومت نے. جب ہم یہ پبلکلی بات کرتے ہیں نا اس پہ کہ جی افغان حکومت کو جو ہے, یا ہم امریکی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا نا کہ سارا ہمارا اکوپمنٹ ہے واپس کریں, جس پہ جواب دے دیا تھا طالبان نے. تو ہمیں پبلکلی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکس ہوئی ہیں, اس میں یقیناً یہ بھی معاملہ اٹھا ہوگا کہ کس طرح آپ ٹی ٹی پی سے سارا اسلحہ واپس لیں, ان کو ڈس آرم کریں. اب یہ ایک مشکل پروپوزیشن ہے, سچی بات تو یہ ہے, کیونکہ اس ماحول میں جو وہ ٹریڈیشنز ہیں وہاں پہ تو ہر بچے کے پاس آپ کو اسلحہ مل جائے گا, مشین گن بھی مل جائے گی, ریوالور, بہت سی مدد چیزیں وہاں پہ کلچر کا حصہ ہیں کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پستول پکڑا دیتے ہیں. تو یہ قدر مشکل کام ہے, کیا یہ کر سکے گی؟ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر امیر المومنین ہیبت اللہ اخندزادہ اپنا اختیار استعمال کریں اور ایک صحیح معنوں میں اس جانب جائیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور ٹی ٹی پی کو قابو میں کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اپنے طور پہ کسی حد تک قابو میں کیا بھی ہے. بہت سے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ہم نے قتل بھی کیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں بہرحال کابل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. تیسرا معاملہ جو کابل کی جانب سے ہے, جو افغان ریفیوجیز کی واپسی کا معاملہ ہے پاکستان سے, یہ بھی ایک irritant بنا ہوا ہے, کیونکہ پچھلے دیکھیے تو ہم نے 5 اپریل سے لے کر یا 1 اپریل سے آپ کہہ دیں 80,000 کے قریب افغان مہاجرین کو واپس بھجوا دی جو ایلیگلی یہاں پہ اسٹے کر رہے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ شو کی ہے. پروسیس تو جاری رہے گا, بڑا واضح طور پہ ہم نے کنوے کر دیا ہے, کیونکہ جب افغانستان کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ اب سب امن ہے یہاں پہ, تو پھر ان کو واپس لینا بھی ان کی ذمہ داری ہے نا. جی بالکل. یہ الگ بات ہے کہ کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز ہم پہ پریشر اپلائی کر رہی ہیں کہ افغانستان میں وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں, اور جن لوگوں کو آپ واپس کر رہے ہیں ان میں سے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں افغان, وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں شادیاں کر رکھی ہیں, انہوں نے اپنے یہاں پہ کاروبار اسٹیبلش کیے ہیں, تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ان کو واپس افغانستان بھجوا دیں. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کوئی سپورٹ نہیں مل رہی, فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی کہیں, تو ہمارے اپنے اکنامک حالات ایسے نہیں ہیں. اور پھر اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی معاملات, کیونکہ بہت سے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ انہی مہاجرین کے کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا نا, آپ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتے کون ٹیررسٹ ہے اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں پاکستان شاید کوئی فلیکسیبلٹی دکھا دے, پروسیس ختم تو نہ ہو لیکن تھوڑا سا آہستہ ہو جائے, اور افغانستان کی حکومت کو تھوڑا وقت دے دے کہ ہم جو ہے آپ ان کو کس طرح آپ سیٹل کریں گے, ری سیٹل کس طرح کریں افغانستان میں. تو یہ پاسبلٹی ہے. اس سے پہلے یہی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم کے جانے سے پہلے افغانستان کے کامرس منسٹر بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے, کامرس اور انڈسٹری منسٹر, اور ان کے جو ریفیوجیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور ان کی یہاں پہ اسلام آباد میں کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک جو کسی کو اس پہ توجہ نہیں جا رہی تھی, تو جو ہمارے نئے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو انوائے ہیں افغانستان, انہوں نے وہ بھی اس سے پہلے کابل گئے تھے, تو انہوں نے ایک لحاظ سے راہ ہموار کی کہ دوبارہ جو بائیلیٹرل کانٹیکٹس ہیں ہائی لیول پہ وہ ریزیوم ہوں, ری اسٹیبلش ہوں. تو اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے, اور یہ کامیابی پاکستان اور افغانستان دونوں کی ہے, کیونکہ اگر ہم میں کوئی تھوڑا بہت اختلافات بڑھتے ہیں یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا بارڈر پہ کچھ ایک لحاظ سے وہاں پہ امن نہیں ہوتا, تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ امریکہ اور افغانستان انڈیا ہی اٹھائیں گے نا. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ اس دن میں ہوئی ہے جس سے افغانستان کی حکومت کو تھوڑا بہت ان کا مورال بوسٹ ہوا ہوگا, کہ رشیا نے پچھلے 2 دن پہلے طالبان کو دہشت گردوں کی جو لسٹ ہے اس سے نکال دیا ہے.
ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. ہاں جی. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ طالبان کو اب انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی وہ بھی طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے ایٹ سم اسٹیج. کیونکہ پچھلے دن ہم نے یہ بھی سنا کہ بگرام ایئر فورس کی بات ہو رہی ہے. امریکہ اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ آنے دیا جائے. کیونکہ میرا نہیں خیال بعض لوگوں نے تو کہانی بنا دی اس کے بارے میں کہ جی امریکہ طالبان نے تسلیم کر لیا اور وہ دے دیں گے, اتفاق کر لیا. لیکن وہ طالبان کبھی بھی امریکہ کو اس طرح نہیں واپس آنے دیں گے کہ آپ اپنی ملٹری یہاں پہ لے کر آ جائیے. وہ ٹھیک ہے, ان کی کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ پورا کھول دے اور ایک باقاعدہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اسٹیبلش ہو جائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے طالبان, میری اسیسمنٹ, ممکن ہے کہ میرا غلط ہوں لیکن میری اسیسمنٹ یہی کہتی ہے کہ طالبان کبھی اتفاق نہیں کریں گے اس چیز پر. باقی یہ ہے کہ ہمیں اب یہ جو ایک اس سے مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کو اب سسٹین کرنا ہے. اصل اب پوائنٹ یہی ہے. اور جو بھی ہمارے کچھ اختلافات ہیں تو اس کو ان کو پبلک ڈومین میں لے کر نہیں آنا. اس سے پہلے ہم بھی بڑی لوز اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت لوز کیننس تو بے شمار ہے نا پاکستان میں. بلکہ وہ انٹرم سیٹ اپ میں بلوچستان کے ایک منسٹر تھے, انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جی اگر طالبان نے ہماری بات نہ مانی تو ہم وخان کاریڈور پہ قبضہ کر لیں گے. اس قسم کی باتیں بھی مطلب بالکل کیجول طریقے سے ہم فارن پالیسی ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. اور افغانستان بڑا اہم ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جانے سے پہلے یہ کہا کہ افغانستان کا کلیدی کردار ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا, جو ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے ازبکستان کے ساتھ ریلویز پروجیکٹ کر لیا ہے تو وہ لائن کہاں سے آئے گی؟ ریلوے لائن افغانستان کے تھرو سے آئے گی نا. تو افغانستان کی تو آپ کو ضرورت ہے ہی ہے, اور یہ ضرورت دو طرفہ ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ون سائیڈڈ تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا. سو ناظرین, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد واپس آ کے رخ کریں گے ذرا بھارت کی جانب. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, 1947 پارٹیشن ہو گئی, بہت سارے چیلنجز تھے جن سے ہم نبرداز ماں ہوئے. ان سے مقابلہ کرنے کے بعد اپرچونٹیز پرووائڈ کی, ڈیولپمنٹ کی, سسٹینیبلٹی کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. آج بھی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب بھی دو قومی نظریہ کی بات ہوتی ہے, یہ بھارتی میڈیا اتنا واویلا کیوں مچا دیتا ہے؟ نہیں, بھارتی میڈیا کیا, بھارت کی حکومت بھی واویلا مچا دیتی ہے. اور نہ جانے کیوں اتنی ان کو اس سے اریٹیشن ہوتی ہے. اس لفظ سے ہی ان کو بہت اریٹیشن ہے. حالانکہ یہ تو دیکھیے نا, ماضی میں جب بر صغیر ڈیوائڈ تقسیم ہوا تو دو نظریے کی بنیاد پہ ہوا. جی, اگر پاکستان اور ہندو ایک ساتھ رہ سکتے تو پھر کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم پاکستان بناتے. قائد اعظم علامہ اقبال خواب بھی دیکھتے فار دیٹ. حالانکہ ابھی تک بھی بہت لمبا عرصہ بھارت کو ملا یہ شو کرنے کو, یہ پروف کرنے کو کہ ایک جگہ رہ سکتے ہیں, حقوق دے سکتے تھے نا جو ابھی بھی مسلمان ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے نا, وہ اپنا جو تھیری پیش کرتے ہیں کہ جی وہ قومی نظریہ تو عربین سی میں غرق ہو گیا جب ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا. اگر اسلام اتنی ہی زبردست فورس ہوتی تو یہ دونوں ملک ہمیشہ ایک ہی رہتے. لیکن چونکہ یہ دو قومی نظریہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑا تھا, اس وجہ سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. چلیں آپ اپنی سچائی دکھا دینا. نہیں, لیکن ان کو کون یہ بتائے کہ ایسٹ پاکستان جا کر بنگال ہی تھا نا پہلے, سارا ایک ہی بنگال تھا. جی, ویسٹ بنگال, ایسٹ بنگال. تو اگر بنگال ڈیوائیڈ ہوا تو وہ اسی وجہ سے ڈیوائیڈ ہوا کہ اس طرف مسلمان زیادہ تھے. ہم اب کہتے کہ دو قومی نظریہ ختم ہو گیا اگر مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش جا کے دوبارہ انڈیا کے ساتھ مل جاتا. جی, جب بنگال ہو جاتا جب تو پھر تو میں کہتا ہاں یار کسی حد تک آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش نے بھی یہی پریفر کیا کہ اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی برقرار رکھیں. بالکل. ہاں, اور وہ ابھی تک برقرار ہے. اچھا, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بھارت کو تو موقع ملا کہ پچھلے 75-76 سالوں میں اس نظریے کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں اور آنے والی نسلیں انتظار کریں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ اندرونی حالات دیکھتے ہیں بھارت کے اندر, تو وہ جس طریقے سے مسلمانوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, ڈیل کر رہے ہیں,
اس سے تو قطعاً یہ نہیں لگتا، اس سے تو بلکہ ہمارے دو قومی نظریے کو ری انفورس کرتا ہے اس چیز مزید کو، تقویت ملتی ہے. تقویت ملتی ہے کہ واقعی جو قائد اعظم اس طرح دیکھتے تھے، علامہ اقبال دیکھتے تھے، بالکل ٹھیک تھا بالکل. کہ ہندو اور مسلمان. لیکن ایک اور پرابلم بھی ہے نا، کیوں اس وقت ریئیکشن اتنا سخت آیا؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بھارت میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر نے بڑا ٹائملی یہ بیان دیا ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی زبردست ہے، کیونکہ اس وقت پورے بھارت میں وقف جو نیا قانون آیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس پہ احتجاج ہو رہے ہیں. بلکہ ویسٹ بنگال میں ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، ویسٹ بنگال میں تو جو ہے خورشید آباد میں یا اور دوسرے شہروں میں کافی ہنگامے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ مارے بھی گئے، اور ابھی تک ایک فضا میں جو ہے اس وقت کشیدگی ہے پورے بھارت میں. اور یہ برداشت نہیں ہو رہا مسلمانوں سے کہ کس طرح ایک نیا قانون جو ڈسکرمنیٹری ہے، جو صرف مسلمانوں کے لیے ہے، وہ پاس ہو گیا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں منتہا کہ بھلے بھارت میں سین لوگ بھی رہتے ہیں جو صحیح سمجھتے ہیں چیزوں کو، مجھے لگتا یہ ہے کہ دو قومی نظریہ مزید تقویت پڑے گا بھارت کے اندر بھی. بالکل. اور یہ بھارت کو شکر مانگنا چاہیے کہ ابھی کم از کم جو ہے بھارت میں کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہو. گو کہ کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ 20% ہیں، 30% ہیں، جس طرح آسام ہے جی. وہاں پہ بھی کافی بڑھ گئے ہیں. اس طرح ویسٹ بنگال میں بھی 20-22% کے قریب لوگ رہتے ہیں. تو لیکن یہ ان کو شکر مانگنا چاہیے کہ ابھی اکثریت نہیں ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جوں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ معاملات زور پکڑیں گے. اسی لیے اگر آپ دیکھیے تو RSS نے اور BJP نے بجرنگ دل، جو کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، اور کچھ ممالک میں اس کو بین بھی کیا ہوا ہے، اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی قرار دیا ہوا ہے، انہوں نے کچھ افواہیں بھارت کے اندر میڈیا میں دیکھ رہا تھا، کچھ میڈیا رپورٹس تھیں جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ تیاریاں کریں کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں کو کچلنا ہے آنے والے سالوں میں، اور کس طرح ان کو دبا کے رکھنا ہے. جی. اس کے لیے اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے بجرنگ دل کو، اور تو اس میں یہ بھی یہ چیزیں ساری اب چل رہی ہیں. تو مجھے لگتا کچھ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگلے آنے والے سالوں میں. اور یہ جو مجھے اس بات پہ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان پاکستان کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں. تھوڑا بہت ان کو احساس کرنا چاہیے کہ جو لوگ مسلمان پیچھے رہ گئے وہ اپنی مرضی سے پیچھے رہے. ان کا خیال یہی تھا کہ ہم یہاں بہت سکھی رہیں گے، بہت چین سے رہیں گے. لیکن اب ساری باتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کبھی مسلمان کو تسلیم نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، بلکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ جو نئی فلم آئی تھی نا، اس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، چھاوا، اورنگزیب عالمگیر کے خلاف، اور یہ جو ہے مراٹھاز جو تھے اس کے حوالے سے. اور اس فلم کو اگر آپ دیکھیے تو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں سے تو بدتر کوئی لوگ ہو ہی نہیں سکتے. اور سامبھا جی کو، جو شیوا کا جو بیٹے تھے، اس کو اس طرح دکھایا گیا کہ ہندوؤں سے زیادہ تو کوئی اس دنیا میں کوئی اور لوگ ہی نہیں ہیں جو کہ اتنے بہادر بھی ہیں اور بڑے امن پسند بھی ہیں اور انسان دوست لوگ ہیں. جس طرح مسلمانوں کو پیش کیا گیا، اللہ کی پناہ، مطلب وہ کہ ظالم ترین لوگ اور بے حس لوگ، اور کہ جن کا ہندوؤں کے تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی. آپ خود بھی تو دیکھیں نا، یہ پرچار کر رہے ہیں. جب آپ اس قسم کی نفرت انگیز، نفرت سے بھرپور فلمیں بنائیں گے مسلمانوں کے خلاف، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی فلمیں بن چکی ہیں، لیکن یہ پچھلے 10 سال میں ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ 50s اور 60s میں جو بننے والی ایک فلم تھی مغل اعظم، وہ دیکھیے تو بالکل مختلف فلم ہے. اس میں مسلمانوں کو ولن کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا، اس میں ایک اور کہانی تھی. لیکن یہ تو بالکل جو فلم ہے چھاوا، اس میں تو اتنی مسلمان دشمنی
کہ اسی لیے بہت سے مسلمانوں نے اس پہ جو ہے احتجاج بھی کیا کہ یہ مسلمانوں کو آپ کس طرح ریپریزنٹ کر رہے ہیں. لیکن باسط صاحب ان کی موویز میں ہمیشہ جو ولن کا رول ہوتا ہے نا وہ کسی مسلمان کا ہی ہوتا ہے. مسلمان ہی کا ہوتا ہے. بالکل, نام بھی اس کا مسلم مسلمان, ہوگا, اور پریزنٹیشن بھی مسلم جس طرح وہ حلیہ بنا کے ہاں پیش جی. کرتے ہیں مسلمانوں کا, اور اپنے جو دیکھتے نہیں ہیں, ان کے جتنے بھی مہا گروز ہیں, وہا گروز ہیں, اور جتنے بھی ہندو کے جو سوامیز ہیں, ہاں جی. ان کا اگر آپ حلیے دیکھیے, بال کٹے نہیں ہوئے, پتہ نہیں کب کب سے نہائے نہیں ہوئے, ایک عجیب سا تماشا ہوتا ہے. وہ ان کو نظر نہیں آتا, لیکن مسلمانوں کو جس طرح پیش کرتے تو اسے تو یہی لگتا ہے کہ بھارت خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. تو ٹائمنگ جو ہے عاصم منیر کی وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں تھی, اور ان کو جو ہے مزید اکسایا گیا مسلمانوں کو کہ وہ اور احتجاج کریں. میرے تو خیال سے بہت ہی زیادہ ٹھیک تھی. زیادہ ٹھیک کیا. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.